معراج کا جو واقعہ ہم بارہا سنتے اور سناتے رہتے ہیں، اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک سفر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کو جانا، ایک سفر ہوا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور سے عرش تک اللہ سے ملاقات اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ، اس کے بعد پھر واپسی، یہ سارے سفر کو معراج کا سفر کہتے ہیں۔ معراج کا جو سفر واقع اور پیش آیا، اس سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، معراج کے واقعے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مصیبتیں پیش آئی، جس سے دل غمزدہ ہو گیا تھا، جس سے دل بہت زیادہ افسردہ ہو گیا تھا، جس سے دل بہت زیادہ غمگین ہو گیا تھا، تو اس غم کو مٹانے کے لیے اللہ نے معراج جیسے انعام اور معراج جیسے سفر کو اللہ نے منتخب فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ان کے غم کو دور کرنے کے لیے۔ احادیث میں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافر مکہ کے کافروں نے جو بے رخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا جو بائیکاٹ کیا گیا کہ ان کو نہ کھانا بیچا جائے، نہ کسی قسم کی چیزیں ان کے ساتھ خرید و فروخت کی جائے، بلکہ ان کو یا بے یار و مددگار مکے سے نکالا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں سارے مسلمانوں کے ساتھ زندگی 3 سال زندگی بسر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا ایسا حال تھا کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، کیونکہ کفار نے بائیکاٹ کیا تھا کہ ان کو نہ کسی کھانے کو بیچا جائے، نہ ان کو کوئی سامان ان کو بیچا جائے، مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے حالات گزرے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو جھاڑ کے پتے کھا کر زندگی گزارتے تھے، اور بچوں کے پینے کے لیے دودھ نہ ہوتا تو ہم بچے بلبلاتے ہوئے ایسے ہی پرورش پاتے بغیر کسی دودھ کے۔ بہرحال میرے عزیزو، اتنی مشقتوں والا دور، 3 سال والا دور گزرا ہے۔ 3 مہینے کے لاک ڈاؤن میں ہم بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ کچھ وقت کے لیے دکانیں کھلتی تھی اور کھانے اور پینے کا سامان خرید لیا جاتا تھا، لیکن وہ دور بھی تو سوچئے جس میں نہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت ہوتی ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ملتا ہے، مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ ایسے پریشانی والے عالم کے بعد 3 سال کے بعد مکے میں پھر واپسی کا موقع ملا۔ تھوڑے دن نہیں گزرے، جو سب سے بڑا سہارا، جو لوگوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں سے بچاؤ کا سامان، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مددگار جو چچا تھے حضرت ابو طالب، جو بہت بڑا آسرا تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ بہت زیادہ غمزدہ۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے نہیں، آپ کو تسلی دینے والی اہلیہ محترمہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ آپ کو اپریشیٹ کرنے والی خاتون، آپ کو ہمت دلانے والی زوجہ اور بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ پر اور صدمہ ہو گیا، اور آپ کا دل غمزدہ، آپ کا دل غمزدہ۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ کافر، مکے کے کافر تو بات ماننے کو تیار نہیں، دین قبول کرنے کو تیار نہیں، تو لہٰذا میں طائف کی بستی جو بازو میں قائم تھی، مکہ کے بازو تھی، شاید وہاں کے طائف کے لوگ دین کو قبول کر لیں، شاید کہ دین کو تقویت مل جائے، اس نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ طائف میں وہاں کے سرداروں نے، وہاں کے لیڈروں نے، وہاں کے ذمہ داروں نے بجائے دعوت نبوت قبول کرنے کے، بجائے توحید کی دعوت اور توحید کا سبق سمجھنے کے بجائے انہوں نے آوارہ اور چھوٹے چھوٹے بدماش بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھر مار مار کر یہاں سے بھگا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے میں ایسا واقعہ، ایسی چیزیں ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری جوتیاں خون سے لبریز ہو چکی تھی، میری جوتیاں خون سے لبریز ہو چکی تھی۔ غلطی کیا تھی؟ ایک غلطی تھی کہ ایک اللہ کی طرف بلانا، یہ سب سے بڑی غلطی ان کفار کی نظر میں سمجھی جاتی تھی۔ غلطی یہی تھی جو انہوں نے سمجھی تھی، جو کہ سب سے بڑی عظیم الشان دعوت تھی، لیکن انہوں نے اس کو غلط سمجھا اور بجائے دعوت قبول کرنے کے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جوتیاں خون سے لبریز ہو چکی تھی، خون سے بھر چکی تھی۔ آپ اس کے واقعے کے بعد مکہ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا واقعات دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں۔ جس نبی کے خاطر اس دنیا کو بنایا گیا، جس نبی کے صدقے میں اس کائنات کا وجود ہوا، اس نبی کو آخر اور کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑے گی۔ بڑے آسمان کے فرشتے بھی ملال کر رہے تھے اور ادھر اللہ نے بھی خوش اور رنج و غم دور کرنے کا انتظام بھی فرمایا تھا۔ حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف فرما ہوئے۔ چھت پھٹی، اللہ حضرت جبرائیل اترے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے حضرت چلیے، اللہ نے بلایا ہے۔ وہاں پر تیار ہو کر وہاں سے حتیم لایا گیا۔ کعبۃ اللہ جو ہے، کعبۃ اللہ کا کعبہ ہے، اس کے ساتھ میں ایک دیوار حتیم کے نام سے جو پہلے کعبے میں شامل تھی، جو راؤنڈ دیوار ہے وہ حتیم کا حصہ ہے، جو کعبے کا حصہ تھا، جو پہلے کعبے کا حصہ تھا، وہاں پر لٹا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سینہ مبارک سے دل مبارک کو نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ کیوں؟ یہ اس لیے تھا کہ اللہ کے دربار میں تشریف آوری ہو رہی ہے تو دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اس سے پہلے اپنے دلوں کو دھو لینا چاہیے، اپنے دلوں کی رنجشوں کو اور اپنے حسد اور کینے کو اور اپنے دل اور بغض کو ختم کر لینا چاہیے۔ اللہ کے دربار میں صاف ستھرا دل رہ کر اور ہو کر، صاف ستھرا دل رکھ کر آنا چاہیے۔ یہ اللہ کی بارگاہ کا قاعدہ ہے، اللہ کی بارگاہ کا قانون ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، وہاں سے براق جیسی سفید سواری پر لے جایا گیا، مسجد اقصی کی طرف سفر شروع ہوا۔ اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول یہاں پر اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ جہاں پر کھجور کے باغات بہت نظر آ رہے تھے، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ مدینہ ہے۔ آپ کچھ دنوں کے بعد یہاں پر تشریف لائیں گے، 10 سال آپ یہاں پر زندگی گزاریں گے، اس کے بعد آپ کی تدفین، آپ کا روضہ شریف، آپ کی قبر مبارک یہاں پر ہوگی، آپ کی تدفین یہیں پر ہوگی۔ یہاں پر اتر کر 2 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آگے بڑھے، پھر مدین پہنچے، سفید زمین نظر آئی،
حضرت جبرائیل نے کہا یہاں پر بھی اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ پوچھا گیا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا گاؤں مدین ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اور پھر آگے بڑھ کر حضرت وہاں پر روک کر 2 رکعت نماز پڑھائی گئی۔ پوچھا گیا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا گیا یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر 2 رکعت اور نماز پڑھائی گئی۔ پوچھا گیا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ کوہ طور ہے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ہم کلامی کی تھی، اپنے رب سے بات چیت کی تھی۔ بہرحال مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں پر حضرت جبرائیل نے سواری کو باندھا۔ اس سواری کے باندھنا یہ بڑا تعجب اور سبق آموز چیز ہے، ہمیں سیکھنے والی چیز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ جنت جیسی سواری ہے اور حضرت جبرائیل جیسے فرشتے ہیں، اس کے باوجود بھی سواری کو باندھ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرنی چاہیے، اپنے چیزوں کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ پھر سارے انبیاء انتظار میں کھڑے تھے، اقامت دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر سفر ہوا، اور پہلے آسمانوں کا سفر ہوا۔ اس سے پہلے اللہ نے مسجد اقصیٰ میں ایک ایسی سیڑھی اتاری، ایسا زینہ اتارا کہ جو زینہ عام طور پر دنیاوی زینہ کی طرح نہیں ہوتا ہے، وہ زینہ ایسا تھا کہ جس کے ایک قدم پر پہلے آسمان پر آدمی پہنچ جاتا ہے اور دوسرے قدم پر دوسرے آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کے ذریعے سے اس زینے پر اس سیڑھی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام علیکم سلام کے بعد دوسرے آسمان پر قدم رکھا تو حضرت دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ میں نے یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت آدمی میں نے نہیں دیکھا ہے، خوبصورت آدمی یوسف علیہ السلام جیسا میں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے میرے محبوب کو اگر زلیخا کی سہیلیاں اگر دیکھ لیتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ میرے حبیب کو اگر دیکھتی تو اپنا کلیجہ پھاڑ لیتی۔ ایسی خوبصورتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھنے پر دوبارہ دیکھنا دل بولتا تھا، ہر مرتبہ کے دیکھنے پر الگ لطف آتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھتے، پھر دل بولتا پھر آپ کو دیکھتے، پھر دل بولتا آپ کو دیکھتے۔ ہر نظر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنے کا مزہ اور ہوتا۔ میرے عزیزوں، میں بھی تو سوچوں اتنے حسین نبی کی کتنی سنتیں میرے جسم پر اپلائی ہو رہی ہیں۔ میں تو ان ہیروؤں کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، میں تو ان ہیروؤں کو فالو کرنا چاہتا ہوں جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، جس کا مجھ پر کوئی احسان بھی نہیں ہے، جو ویسٹرن کلچر کو فالو کر جہاں پر والدین کے پالنے کے بجائے والدین کو پالنے کے مقابلے میں کتے کو پالنا بہتر سمجھا جاتا ہے، والدین کی خدمت کے بجائے کتے کو پالنے کو محبوب سمجھا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنی عافیت سمجھو، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہی میں
پیروی میں ہی کامیابی رکھی ہے۔ آج ہم نے ہمارے نبیوں کے طریقوں کو، ہمارے نبی کے طریقوں کو بازو رکھ دیا اور یہ ہیروں کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں ہم نے اپنا لیا، جس کی وجہ سے آج ہم طرح طرح کی ظلمتوں میں اور ظلم و زیادتیوں میں مبتلا ہے۔ میرے عزیزوں، آگے سفر طے ہوا، چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹویں آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافروں کے ان بچوں کو پڑھا رہے تھے جو بچے کافروں کے بچپن ہی میں مر جاتے ہیں، کافروں کے جو بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ فرماتے ہیں، جنت میں داخلہ فرماتے ہیں۔ بہرحال سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہاں پر نظارہ دیکھا، نورانی نظارہ ہے، وہاں پر اللہ کے تجلیات ہیں، وہاں پر نور کا سرچشمہ ہے۔ اس کے اوپر بیت المعمور پر پہنچا جو کعبۃ اللہ ہے، اس کی سب سے اوپر وہی مقام پر ساتویں آسمان کے بھی اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ وہاں پر اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام مالی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں آپ ہی کے لیے ہے۔ اے اللہ تمام میری مالی عبادتیں آپ کے لیے، ساری بدنی عبادتیں آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اے نبی آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر ایسا مسرت کا انتظام فرمایا، سارے غم اللہ کے رسول بھول گئے، جو غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات سے ملے جو واقعات سنائے گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد 50 نمازیں تحفے میں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 نمازیں تو مشکل ہے، میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ جائیے کم کرائیے۔ کم کراتے 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 سے بھی آپ کم کرائیے، میری امت 3 نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھ سکے گی؟ سن لیجئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ سے توفیق مانگ لوں گا کہ میری امت 5 نمازوں پر آ جائے۔ آپ بھی سن لیجئے، میں بھی غور کر لوں کتنی کوشش میں 5 نمازوں کے لیے کر رہا ہوں۔ جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ میرے نبی نے کہا کہ میری امت 5 نمازیں پڑھ لے گی، میں اللہ سے اس کی توفیق کے بارے میں مانگوں گا، توفیق کے بارے میں مانگوں گا۔ سوچنا چاہیے ہم مسلمانوں پر اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، کسی بھی حال میں فجر بھی قضا نہ ہو، ظہر کی پابندی، عصر میں مجھے نماز نہ چھوٹے، 5 نمازیں میں کمپلسری مجھ پر پڑھنا ضروری ہے۔ جمعے کی 2 رکعت نہیں، ہر پوری 5 وقت کی نماز، دن میں 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہوئی۔ میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں کو سہنے میں جب انتہا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے انعامات کے نوازنے میں بھی انتہا کر دی۔ ایسا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا کہ جو انعام نہ کسی انسان کو نوازا گیا، نہ ہی قیامت تک آنے والے کسی انسان کو نوازا جائے گا۔ آپ رب سے ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب سے ملاقات کا شرف نصیب فرمایا۔ بہرحال میرے عزیزوں، 5 نمازوں کا انعام ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اللہ سے ملاقات عرش پر ملاقات ہوئی جو کہ معراج کہلاتی ہے، اور مومن کی معراج نماز ہے۔ بندہ آدمی نماز میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے،
اللہ سے اپنی گفتگو کرتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر معراج کی، بندے کے لیے زمین پر نماز میں معراج رکھی گئی۔ میرے عزیزوں، نماز کے ذریعے ہی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، نماز کے ذریعے ہی ہم اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ بس معراج کا پیغام یہی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کر لیں، نمازوں کی پابندی کر لیں، 5 وقت کے نماز کے پابند بن جائیں، ایسا ضروری سمجھیں جیسا ہم کھانے کو ضروری سمجھتے ہیں، ایسا ضروری سمجھیں جیسا ہم اپنے بچے کے پڑھانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کو جتنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، اس سے لاکھ زیادہ گنا ہم اپنی نمازوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، سب سے پہلے مجھ عاجز کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، سنت ادا فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا اور سنا گیا اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، سنت ادا فرما لیجئے۔